الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ سامعین و ناظرین، ہمارا ایک طویل سلسلہ مسلم امت اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی نوعیت چل رہا تھا۔ آج اس کی 14ویں اور آخری قسط ہے۔ اس میں ہم ایک انتہائی اہم اور سادہ اور آسان سا امر جو عوام و خواص آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جسے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ سبھی کو علم ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء اور اللہ کے رسول ایک دوسرے کی تعظیم، تصدیق اور عظمت خود بھی کرتے ہیں اور اپنی امتوں کو بھی سلجھاتے ہیں۔ خود سید المرسلین نے اپنی امت کو کہا کہ مجھے تم اس طرح مبالغہ آمیزی نہ کرنا کہ کسی نبی کی توہین ہو جائے۔ یعنی جو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب اس پہلو کو اگر ہم دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، جو فرمان رسول کے مطابق کذاب و دجال ٹھہرا، وہ سابقہ انبیاء علیہم السلام اور پہلی سچائیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کا دعوی فضیلت سنیے۔ تتمت الوحی مندرج روحانی خزائن، جلد 22 صفحہ 574 میں وہ کہتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا کہ باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ عمومی تمام انبیاء کے بارے میں اس نے اپنی رائے پیش کر دی، جو سراسر غلط ہے۔ مرزا صاحب کے معجزات اور ان کی نشانیاں جھوٹ ہونے کے لیے تو بہت زیادہ ہیں، مگر دوسری طرف اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ جھوٹا مدعی نبوت کیسے سچا ہونے کی دلیل پیش کر سکتا ہے یا معجزہ لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح ایسے لوگوں کی اپنے معجزات سے تائید کرتا ہے؟ اسی طرح نزول مسیح مندرج روحانی خزائن 477 جلد 18 میں بزبان فارسی کہتا ہے، آدم نیز احمد مختار در بزم جامع ہما ابرار۔ میں آدم ہوں، میں احمد مختار ہوں، میں اپنے لباس میں تمام ابرار ہوں، ہما ابرار۔ آنچ داد استھر نبی راجام داد آنجام را مرا بتمام۔ جو گلاس اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا، ان تمام گلاسوں کا مجموعہ مجھے دیا۔ اندازہ کر لیں آپ۔ پھر آگے کہتا ہے، زندہ شد ہر نبی بآمدنم ہر رسول نہاں
ہر رسول نہاں با پیرہانم، زندہ شد ہر نبی با آمدنم، ہر رسول نہاں با پیرہانم۔ تمام انبیاء نے میری آمد کی خبر دی، ہر نبی میرے فیض میں چھپا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انبیاء کو اپنے فیض میں چھپانے والا یہ شخص واقعی جناب رسول اللہ کے قول کے مطابق صرف کذاب اور دجال ہی تھا۔ چشمہ معرفت یہ بھی روحانی خزائن میں مندرج ہے، جلد 20 صفحہ 381 میں کہتا ہے، پس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا، اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیانیت کا شکار ہونے والے لوگ شاید مرزا صاحب کی ان تحریروں کو پڑھتے ہی نہیں، یا انہوں نے نہ یہ دیکھی ہیں نہ انہوں نے یہ سنی ہے۔ اسی لیے ہم ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہاں اور نبوت ربانی اور رسالت رحمانی کہاں، کوئی جوڑ ہی نہیں۔ اعجاز احمدی یہ بھی روحانی خزائن کی 19ویں جلد میں ہے، صفحہ 170 میں کہتا ہے، دوسروں کے پانی جو امت میں سے تھے خشک ہو گئے، مگر ہمارا چشمہ آخری دنوں تک کبھی خشک نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کتنے بلند و بلند دعوے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں کر رہا ہے۔ اسی طرح تتمہ حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 575 میں رقم تراد ہے، اور خدا تعالی میرے لیے، کس کے لیے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے اس قدر نشانات دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ غرق نہ ہوتے۔ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے وہ نبی سچے جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی اپنی قوم کی، اب دیکھیں کس طرح ان سے برتری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح ہے، مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہیں، مثیل ہیں ان کے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں، پھر جن کا وہ مثیل ہے جو اللہ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، ان کی شان میں اللہ نے روح اللہ اور کلمت اللہ فرمایا، اور ان کی شان میں یہ بھی فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ وہ معزز ہیں دنیا و آخرت میں اور اللہ کے ہاں مقربین میں سے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں اللہ نے معجزاتی طور پہ پیدا فرمایا بغیر باپ کے، اور پھر اللہ نے ان کا رفع فرمایا اور ان کی آمد کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں کھا کر دی۔ اب دیکھیں ان کے بارے میں، جن کے بارے میں خود کہتا ہے میں ان کا مثیل ہوں، وہ اپنے مکتوبات احمدیہ جلد 3 صفحہ 23 میں یہ لکھ رہا ہے، مسیح علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا؟ سنیے غور سے، ابنائے قادیانیت اور مسلمان عوام و خواص حضرت مسیح کو کیا کہتا ہے؟ مسیح علیہ السلام کا چال چلن کیا تھا؟ ایک کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد، نہ عابد،
نحق کا پرستار، متکبر، خود ہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اعجاز احمدی جو روحانی خزائن کی جلد 9 135 صفحہ میں کہتا ہے، افسوس ہے کہ جس قدر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں، اس کی نظیر کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ انجام آتم میں کہتا ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 290، مگر حق بات یہ ہے آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ اندازہ کر لیں، اللہ کے وہ نبی جن کے معجزات قرآن حکیم میں بیان ہوئے، ان کے بارے میں مرزا کے دار اسلام سے خروج کے لیے ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور سچے نبی اور رسول کے بارے میں یہ عبارت ہی کافی ہے، کیا کہ ان کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مرزا صاحب کی سراسر قرآن حکیم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، بلکہ یہ تعلیمات ہی اور یہ مرزا صاحب کے بیانات ہی اس خود بخود وہ اس خطرے کی زد میں آ گئے کہ قرآن مخالف الہامات شیطانی کھیل ہے۔ اب ابنائے ملت قادیانیت خود ہی سوچ لیں کہ ایسے شخص کی طرف نسبت سے ان کو سوائے دنیا و آخرت کے خسارے کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ اب مزید دیکھیے حضرت مریم کا ذکر، سورہ مریم پوری ایک ہے ان کے نام سے، ان کی ابتدا سے صداقت، طہارت اور ان کی عصمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ اس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں میں سے آپ کو چن لیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مریم کے بارے میں خطاب اور اعلان ہے قرآن حکیم میں۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء میں ان کا وصف فرمایا، والتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کی گواہی یوں دی کہ مریم وہ ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، سو ہم نے ان میں اپنی روح کو پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو یعنی مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو جہان والوں کے لیے نشانی قرار دیا۔ سورہ تحریم میں ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ یہاں بھی اللہ ان کی صفائی اور ستھرائی کی شہادت دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی عظیم عورت اور اس کا نبی بیٹا، بچپن سے ہی نبی، پیدا ہوتے ہی اس نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکہ۔ اب اس عظیم سیدہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ کے بارے میں مرزا کیا کہتے ہیں؟ کشتی نوح مندرج روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 19 میں اب آپ سنیے کیا کہہ رہا ہے مرزا۔ مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تعین نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے
بوجہ حمل کے نکاح کیا، اندازہ کر لیں جسے اللہ صدیقہ طاہرہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو کیا الزام دے رہا ہے کہ ان کا ناجائز حمل ہوا، اب بوجہ حمل کے ان کو نکاح پہ مجبور کیا گیا، اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مریم صدیقہ عفیفہ پر اس قدر بہتان، تو یہ تو یہود کی عداوت سے بھی آگے نکل جانے والی بات ہے۔ ان کی برات کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، قرآن کریم میں پوری ایک سورت مریم ان کے نام مبارک سے اسے موصوف کیا، اور ان کے فضائل کو اللہ نے اس میں شمار کیا، مگر مرزا صاحب کی یہ اقوال محض افتراء ہیں، بہتان عظیم ہیں۔ حق تعالی شان ہو بہتان لگانے والوں پہ کیا فرماتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم وہ عظیم عورت ہیں کہ جن پہ بہتان عظیم باندھنے والوں کو اللہ نے اپنے غضب کا نشان بنایا۔ ان پر مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اہل کفر پہ جو لعنت کی گئی، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم پہ بہتان باندھا تھا۔ یہی کردار مرزا صاحب کا ہے۔ اور مرزا صاحب ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے خلاف کہے گا وہ یہ سمجھ لیں کہ شیطان اس کی عقل سے کھیل رہا ہے۔ تو مرزا صاحب کے مخالف قرآن اور مخالف اصول شریعت الہامات جو ہم نے ذکر کیے ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، مگر اہل ایمان کی تکفیر کرنا، اس کا بھی بڑا شوق تھا مرزا صاحب کو کہ وہ اپنے ہر مخالف کی تکفیر کرے اور کفر کی اندھا دھند مشین چلائے ہر اس شخص کے بارے میں جو ان کی تصدیق نہیں کرتا، جو ان پہ ایمان نہیں لاتا، جو انہیں معمور من اللہ تسلیم نہیں کرتا۔ اور آج بھی قادیانیت اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ اب حقیقت الوحی میں روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 85 میں مرزا صاحب کی اپنی تصریح سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر دو قسم پر ہے۔ اول یہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہی کا انکار کر دے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ اب آگے دیکھیں مرزا صاحب کی تکفیر کا دائرہ کتنا وسیع ہے اور اندھا دھند تکفیر کی مشین چلا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مثلا مسیح موعود کو یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا۔ اب دنیا کے جتنے مسلمان بھی مرزا صاحب کو کذاب اور دجال کہتے ہیں وہ اس حکم تکفیر اور اس تکفیری قادیانی فتنہ کی زد میں آتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ اب یہ ہے قادیانی تحریر، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے۔ کہاں پہ ہے؟ کون سی آیت میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تصدیق کا اللہ نے حکم دیا اور جناب رسول اللہ نے اپنی حدیث میں؟ بلکہ یہاں تک کہہ دیا پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ اندازہ کرنے بس اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہے۔ اب اصل میں یہ ساری چیزیں پیش کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے اپنا درد پیش کرنے لگے ہیں۔ ہم
ابنائے ملت ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے اس بات میں کہ حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کے بعد کسی کا نبی ہونا یہ قرآن کریم کی نص صریح اس کے خلاف ہے، جس میں کوئی تعویل نہیں۔ تو جو الہام اس قرآنی نص کے خلاف ہوگا یقیناً وہ شیطان کا کھیل ہے، اور یہ الہام رحمانی نہیں، یقیناً شیطانی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اگر ایسا کوئی الہام مرزا صاحب کو ہوا تھا تو وہ اہل علم کے سامنے پیش کرتے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مخالف قرآن شیطانی الہامات کو رد کرتا ہے وہ یقیناً ہرگز جہنمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر شیطانی قوت کا انکار کیا جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پہ ایمان لائے۔ تو گویا اس نے مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ اب مرزا کی نبوت کاذبہ اس کی تکذیب کرنے والے تو قرآن پاک کے ہاں اللہ کے ولی ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اس آیت کے آخر میں یہ آ رہا ہے۔ اور کیا ہے ان کی صفت؟ یخرجہم من الظلمات، اللہ انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ غور کریں ابنائے قادیانیت اور اس تاریکی سے نکلیں نور اور روشنی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ولایت میں آ جائیں۔ آگے یہ بھی ارشاد ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا حق اور ثواب کے طالبین سے ہماری گزارش ہے کہ مرزا صاحب کے مخالف قرآن تمام ان الہامات کو جن کی مثالیں ہم نے پیش کی رد کریں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں آ جائیں، اور یہی ظلمتوں سے نور میں آ جانے کا راستہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو جو اس فریب میں آ چکے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے، اور یہی غرض تھی ہمارے اس طویل سلسلے کی کہ ہم بالترتیب انسانوں کے سامنے حق اور رشد و ہدایت کو پیش کریں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اسے قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔